اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، کہا اس شخص نے جس نے خریدا اس کو من مصر سے، لامرأته اپنی بیوی سے، اکرمی مثواه ٹھکانہ دے اس کو اچھا، عسیٰ ان ینفعنا قریب ہے کہ یہ نفع دے ہمیں، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں اس کو بیٹا، وکذالک مکننا لیوسف اسی طرح ہم نے قوت دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، ولنعلمہ من تأویل الاحادیث تاکہ ہم سکھلائیں اس کو تعبیر خوابوں کی، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے اوپر اپنے کام کے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور جب پہنچے حضرت یوسف اپنی قوت کو، ہم نے دیا اس کو حکم اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اور پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ وہ اس کے گھر میں تھا، عن نفسه اس کی خواہش کے بارے میں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ اور بند کر لی اس نے دروازے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ کہا اس نے جلدی کر تجھے کہہ رہی ہوں، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ بے شک میرے مالک نے اچھا ٹھکانہ دیا مجھے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور البتہ تحقیق قصد کیا اس عورت نے ساتھ اس کے، وَهَمَّ بِهَا اور قصد کر لیتا وہ، لولا ان رأى برہان ربی اگر نہ دیکھی ہوتی اپنے رب کی برہان، كذلك اسی طرح نصرف عنہ السوء تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ کنواں آبادی سے 3 میل کے فاصلے پہ تھا، دور تھا۔ آبادی والے اس کنویں سے پانی نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے قریب کے کنویں سے پانی لیتے تھے۔ چرواہے مسافر لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تھے اور اس کنویں کا پانی کھارا تھا۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گرے، ان کی برکت سے پانی میٹھا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پانی طلب کیا تو بتایا گیا کہ پانی کھارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا۔ مدینہ طیبہ سے بدر جاتے ہوئے راستے میں ایک کنواں آتا ہے بئر طلحہ، اس کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ پانی اس کا کڑوا تھا، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا۔ نبوت کی اپنی برکات ہیں۔ بہرحال قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، بھائی آ گئے، ہمارا بگوڑا غلام ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے 20-22 درہم لیے اور ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ قافلہ 7 دن 8 دن میں مصر پہنچا۔ یہ قافلہ مدین سے آ رہا تھا، مصر جا رہا تھا، کنعانی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ 7 دن کی مسافت تھی، 8 دن کی مسافت تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ جو ہی مصر پہنچے تو مصر کے تاجر قافلوں کے انتظار میں ہوتے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے قافلہ آیا ہے، کیا مال لے کر آیا ہے۔
ذرا قریب ہو کر پوچھیں۔ انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا ابھی کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مال ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ جب یوسف علیہ السلام پہ نگاہ پڑی ان کی، انہوں نے کہا کیا یہ غلام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ غلام ہے اور اسے ہم نے فروخت کرنا ہے۔ اور لوگ بھی آئے ہوں گے لینے کے لیے۔ بعض مضمون نویس لوگوں نے یہ قصہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک خاتون دھاگے کی اٹی لے کر آ گئی، تو کسی نے کہا اس اٹی کی اتنی قیمت نہیں ہے، کیا اٹی سے تم اس غلام کو خریدو گی؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے اس اٹی سے غلام تو نہیں خریدا جا سکتا، لیکن میں خریداروں میں اپنا نام شمار کروانا چاہتی ہوں۔ قصے کی کیا حقیقت ہے واللہ عالم، بہرحال بعد نے نوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا مصر کا بڑا رقبہ تھا، اس کا نام تھا قطفیر، قاف طا فا یا را، قطفیر۔ عزیز مصر آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ کتنے میں خریدا؟ 20 دینار، 2 جوڑے کپڑوں کے، 2 جوڑے جوتوں کے، ان کے بدلہ میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں فروخت ہوئے 20-22 دراہم میں، یا ان کی قیمت کیا لگے گی؟ 20 دینار۔ اور خریدا کس نے ہے؟ وزیر اعظم نے۔ وزیر اعظم کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اولاد ہی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، غریب کو دے دے، امیر کو دے دے، دے دے تو غریب کو دے دے، نہ دے تو امیر کو نہ دے۔ اور پیسے دے کر تو بچے نہیں خریدے جا سکتے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں رقم خرچ کر کے بیٹا خرید لوں، بیٹا وہی ہے جو جسم کا ٹکڑا ہوگا، جسم کا حصہ ہوگا۔ اور یقیناً لے پالک جو بچے بیٹا سمجھ کر رکھے جاتے ہیں، ان سے وہ نہ والہانہ عقیدت ہوتی ہے، نہ محبت ہوتی ہے، نہ وہ لحاظ کرتے ہیں، وہ بھی مفادات کے چکر میں رہتے ہیں۔ جب جس وقت مفاد پورا ہو جائے وہ نکلتے ہوتے ہیں۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ شرعی حدود میں رہ کر بیمار کو علاج کروانا سنت ہے۔ بسا اوقات عورتیں 18 کی وجہ سے اولاد سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو میڈیکل والے بھی ان کا علاج کرتے ہیں، اطباء بھی علاج کرتے ہیں۔ اور عاملین حضرات بھی اپنے اپنے طریقے سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ شرعی حدود میں رہ کر علاج کرنا اور کروانا گناہ نہیں ہے۔ ہاں شرک اس وقت ہوگا جب غیروں کا سہارا ہوگا، جی فلاں نے مجھے بیٹا دیا ہے، فلاں دیتا ہے۔ اور بعض مشرک تو اپنے بچوں کا نام بھی پھر ویسے ہی رکھتے تھے نا، پیراں دیتا، نبی بخش، جبکہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ بخش نام بعض رکھتے ہیں، یہ موحدین ہیں جو رکھنے والے ہیں۔ اللہ دتا دیہاتی علاقوں میں نام ہوتا تھا پرانے لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ ہی دیتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ وہ چاہے لڑکے دے دے، چاہے لڑکی دے دے، چاہے کچھ بھی نہ دے، چاہے بانجھ کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔
والد صاحب کے ایک شاگرد ہیں حافظ عبدالرشید صاحب، حیات ہیں، ان کی بیوی پیچھے فوت ہو گئیں. ان کو اللہ نے 3 بچے اکٹھے دیے. مجھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ بچوں کو آ کر دم کر جائیں. ایک میں اٹھا لوں گا، ایک میری بیوی، تیسرا کسی اور کا تعاون لینا پڑے گا، تو آپ ہی آ جائیں. تو خیر میں گیا، دم کیا. میں نے کہا حافظ صاحب ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3 تو اللہ نے یہ دیے، 15 پہلے موجود ہیں. کتنے ہو گئے؟ 18 اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے. یہ 18 بچے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ دے رہے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں. قطفیر کی اولاد نہیں ہے، قطفیر کی اولاد نہیں ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ، اس کو اچھا ٹھکانہ دیں، یعنی اس کے لیے بہترین کمرہ، بہترین بستر، چارپائی وغیرہ اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے. عسائین فاناج، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. عزیز مصر قطفیر نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا نام مفسرین نے زلیخا بھی لکھا ہے اور راحیل بھی لکھا ہے. قطفیر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اچھا ٹھکانہ دے اس کو، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بنا لیں بیٹا. کیونکہ طبعاً یہ شریف ہے، اس کے چہرے کے آثار بتلا رہے ہیں کہ یہ نیک بچہ ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتی اس طرح ہم نے قوت دی، اس طرح ہم نے طاقت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو تعبیر خوابوں کی. لفظی معنی ہے تعویل کا ٹھکانے لگانا، باتوں کا ٹھکانے لگانا، ہم اس کو تعلیم دیں. اور یہ معنی بھی جو میں نے پہلے کیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھائیں اس کو تعبیر خوابوں کی. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ غالب آنے والا اوپر اپنے کام کے، لیکن اکثر لوگ لا يعلمون، اس بات کو نہیں جانتے. عزیز مصر 2-2, 3-3, 4-4 روز باہر دورے پہ رہتا تھا، اور گھر میں اکیلی وہ خاتون ہے، اس کی بیوی، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام. یہ چھوٹے بچے تھے، خوبصورت بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، ہیلتھی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام پروان چڑھے، بڑے ہوئے. اسی کا ذکر ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پہنچے اپنی قوت کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دیا اس کو حکم اور علم. حکم سے مراد نبوت نہیں ہے، یہاں حکم سے مراد ہے کہ قوت فیصلہ. کوئی اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا آسانی سے ان کی بات سن کر ان میں مصالحت کروا سکتے تھے، اور علم دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام اور قطفیر کی بیوی زلیخا، یہ دونوں گھر کے اندر ہیں. گھر بھی بڑا لمبا چوڑا تھا. یہ پیچھے باجوڑ سے جماعت ہی، انہوں نے کہا میں نے وہ گھر دیکھا ہے قطفیر وزیر اعظم کا، جہاں یوسف علیہ السلام ٹھہرائے گئے تھے. انہوں نے کہا بہت بڑی حویلی ہے وہ. اس عورت کے دل میں فطور آ گیا. وراودته التي هو في بيتها، اس نے پھسلایا اس کو
کہ اس کے گھر میں تھا یوسف، عن نفسہ، گویا اس کی خواہش کے بارے میں، وغلقت الابواب، اور بند کر لیے دروازے، تاکہ عزیز مصر اگر آئے تو فوری طور پہ ہمیں اس کیفیت میں نہ دیکھے کہ اس کی طبیعت پہ بوجھ بن جائے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام وہ معصوم، اللہ کے پیغمبر، نبوت ملنے والی ہے، نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم، بعد میں بھی معصوم ہے، اسے کیا خبر تھی؟ ہر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے جو اس کا مائنڈ تصور تھا، اس نے مکمل زور لگایا کہ حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرے، پھسلایا اس کو، اللتی، اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، کہ وہ اس کے گھر میں تھا، النفسی، اس کے خواہش کے بارے میں، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اس خاتون نے کہا جلدی کر، تجھے کہہ رہی ہوں، میری خواہش کی تکمیل کر۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا۔ انہ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، لفظ اللہ کی طرف لوٹائیں تو معنی ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ نے، اللہ میرا رب ہے، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ کہاں؟ میرے بھائیوں نے تو مجھے کنویں میں گرا دیا، اور کنویں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا اور یہاں ٹکا دیا، اور یہ میرا اچھا ٹھکانہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اور ہو ضمیر کا مرجع کہتے ہیں الذی بھی ہے کہ الذی اشتراہ، بے شک وہ شخص، قطفیر، جس نے مجھے خریدا، ربی، وہ میرا مجازی آقا ہے، میرا مجازی مالک ہے، انہ ربی احسن مثوایا، اس نے مجھے جہاں لا کر ٹھہرایا اچھا ٹھکانہ دیا، احسن مثوایا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم، حال کا معنی، نہیں فلاح پائیں گے ظالم، مستقبل کے استقبال کا معنی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور البتہ تحقیق قصد کر چکی وہ عورت اس کے بارے میں، اور قصد کر لیتے بہاد، ساتھ اس کے، حضرت یوسف بھی، لولا ان رأىٰ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی۔ حضرت یوسف نے قصد نہیں کیا، جو زلیخا کا قصد تھا وہ یوسف کا نہیں ہے۔ زلیخا جو ارادہ کر چکی ہے وہ کیا ہے؟ میری خواہش کی تکمیل کریں۔ اور یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی۔ برہان کیا تھی؟ کہتے ہیں دیوار پہ اپنے باپ کی تصویر دیکھی، مثالی شکل، حضرت یعقوب علیہ السلام یوں انگلی دبائے ہوئے اپنے دانتوں میں اور کہہ رہے ہیں یوسف خبردار، خبردار، لولا ان رأیٰ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی یوسف علیہ السلام نے تو وہ بھی قصد کر لیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ گناہ تو اور بھی ہیں، زنا کاری بہت بڑا گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زناکار عورت جس نے کسی غیر کا نطفہ اپنے پیٹ میں جمع کیا، حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت اس پہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس نے خیانت کی ہے اپنے خامند کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اس کے خامند کے وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور یہ بیٹا بھی جو اس کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے اور اس کے خامند کا نہیں ہے، یہ بھی اس کے مال کا وارث ہوگا۔ اس لیے فرمایا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو بہت دور کی بات، خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے، نہ عورت کو جنت ملے نہ مرد کو جنت ملے۔ تو گناہ تو فرمایا بہت سارے ہیں، لیکن زنا کاری بہت بڑا گناہ ہے، زنا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی، بے حیائی،
بے شک وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ وقال الذی کہا اس شخص نے اشتراہ جس نے خریدا اس کو من مصر سے، کس سے کہا؟ لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ باعزت ٹھکانہ دے اس کو، اچھا ٹھکانہ دے اس کو، عسیٰ ان ینفعنا قریب ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں اس کو ولدا بیٹا، وکذالک مکننا لیوسف اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو فی الارض زمین میں، ولنعلمہ من تعبیر الاحادیث اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو تعبیر خوابوں کی، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ تعالیٰ غالب آنے والا ہے اوپر اپنے کام کے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما جب پہنچے اپنی قوت کو حضرت یوسف ہم نے دیا اس کو حکم اور علم، وکذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودتہ التی اور پھسلایا اس کو التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا کہ وہ اس کے گھر میں تھا، عن نفسہ اس کی خواہش کے بارے میں، وغلقت الابواب اور بند کر لیے دروازے، وقالت حیت لک اور کہا جلدی کر تجھے کہہ رہی ہوں، قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا بے شک وہ میرا مالک ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور البتہ تحقیق قصد کیا اس کے بارے میں اس عورت نے زلیخا نے، وَهَمَّ بِهَا اور قصد کر لیتے ساتھ اس کے، لولا ان رأى برہان ربی اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی، کذالک اسی طرح لنصرف عنہ السوء تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔